وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قال سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان سے جو سبق آموز واقعات، سبق آموز باتیں ہمارے لیے ہیں، وہ یہاں ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی واقعہ کسی حکمت سے اور کسی سبق سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی واقعہ کا کبھی کوئی حصہ آتا ہے، کبھی کوئی پورا واقعہ آ گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ہر ایک چیز کے اندر بے شمار حکمتیں، بے شمار سبق ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم تو خوب پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن کریم پڑھتے تو خوب ہیں، بڑا اہتمام کریں گے، باتیں کریں گے تو بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن قرآن پاک ان کے حلق سے نہیں اترتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تعلیمات، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات، عبرت کے واقعات جو کلام پاک میں بیان کیے گئے ہیں، جب ان پر عمل کا مرحلہ آتا ہے تو عمل کی ہمت نہیں ہوتی۔ باتیں جتنے کر لو، باتیں جتنی کروا لو، عمل کی توفیق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں کلام پاک سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقی فہم بھی عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فہم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ واقعہ پیچھے یہ چل رہا تھا، پیچھے بات کا خلاصہ عرض کر دوں کہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے۔ جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ نے ان کو یہ کہا، یوسف علیہ السلام کو، کہ آپ میری جگہ پر وزیر خزانہ بن جائیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جو قحط سالی پیدا ہونے والی ہے، اس قحط سالی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس قحط سالی سے ہم نکلیں گے کیسے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ اس کا یہ حل بھی بیان فرمایا کہ آپ وہ جو آپ کے ملک میں جو 7 سال آئیں گے بہت ہی کشادگی کے، بہت پیداوار آپ کے ملک میں ہوگی، زراعت بہت اچھی ہوگی،
لیکن یہ تاکید فرمائی کہ وہ سارا مال یا وہ ساری پیداوار وہ کھا پی کے ختم نہ کر دیں آپ لوگ، بلکہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس خوشحالی کے 7 سال کے بعد جو قحط سالی کے 7 سال آئیں گے اس کا انتظام ابھی سے کر کے رکھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا یوسف علیہ السلام نے جو کلام پاک میں بھی بیان فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گندم کو ان کے خوشوں سے مت نکالو، ان کے خوشوں میں رہنے دو، جتنی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے اتنے نکالتے رہو، تاکہ جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہو اس وقت تک گندم محفوظ پڑا رہے ہمارے پاس۔ یہی ہوا کہ 7 سال خوب بارشیں بھی ہوئی اور 7 سال تک خوب پیداوار بھی ہوئی، بڑی خوشحالی کا زمانہ گزرا۔ اور اب جب وہ 7 سال پورے ہوئے تو قحط سالی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اب وہ قحط سالی کا جو زمانہ شروع ہوا تو وہ قحط ایسا تھا، یوسف علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، شہر تھا، یہ شہر تھا مصر، ملک تھا مصر، یعنی جہاں پر اب یہ بادشاہ تھے یہ مصر تھا۔ اب وہ قحط اتنا پھیلا کہ مصر تو کیا فلسطین تک جا پہنچا، اور یوسف علیہ السلام کو جو اپنا آبائی شہر تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مقیم تھے یا ہیں اس وقت تھے، اس علاقوں تک قحط پھیل گیا جس کا نام تھا کنعان۔ کنعان شہر یہ وہ شہر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے مزارات بھی وہیں مشہور ہے کہ وہیں ہے، اور یہ سارا علاقہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ ہے، یعنی شام، فلسطین، اردن، سعودی عرب، یہ سارا انبیاء اکرام، مصر، یہ سب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین کہلائی جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں ارض قرآن، یعنی قرآن پڑھتے جاؤ، ان زمینوں پہ چلتے جاؤ، چپے چپے پہ قرآن کریم کی تاریخ ہے۔ کنعان پرانا نام ہے اور موجودہ نام آج کل بھی یہ شہر موجود ہے کنعان کا، جہاں یوسف علیہ السلام کا اپنا آبائی شہر تھا۔ آج اس شہر کا نام ہے خلیل۔ آپ نے اخبارات میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ خلیل نام کے شہر کے فلسطین کے واقعات آتے رہتے ہیں۔ یہ خلیل نامی شہر ہے جو یہ ان علاقے کے اندر تھا۔ تو یہ قحط جو پھیلا یہ کنعان تک جا پہنچا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے، اس قحط سالی سے۔ اب جب یہ قحط سالی شروع ہوئی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائلی کہہ دیا تھا بادشاہ کو کہ دیکھیں آپ مجھ کو وزیر خزانہ بنا دیں تو میں اپنی نگرانی کے اندر اس قحط سالی میں اس طرح غلہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اناج تقسیم کرنا چاہتا ہوں تاکہ پورے دور دراز کے علاقوں تک کوئی انسان بھوکا نہ مرے، کوئی انسان یعنی فاقوں میں مبتلا نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں لیکن پوری مملکت میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے مختلف طریقے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنائے، جیسے میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انتظام فرمایا تھا اپنے پورے دفتری عملے کے اوپر، کہا تھا کہ دیکھو اگرچہ ہم وزیر خزانہ ہیں اور قلمدان وزارت ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگوں کی بھوک اور پیاس میں ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے تمام عملے کو یہ تاکید فرمائی کہ کھانا صرف ایک وقت کا اپنا ہم کم کر دیں گے اور ایک وقت کا ہم کھانا استعمال کریں گے، اور اپنی جو معمول کی جو انسان کی خوراک ہے اس کے اندر ہر شخص تھوڑی تھوڑی کمی کر دے، تاکہ اس بھوک کے اندر جس کے اندر کہ پوری قوم مبتلا ہے اس کے اندر ہماری بھی شرکت ہو جائے۔ یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انتظام فرمایا تھا اپنے دفتری عملے کے اوپر۔ اسی لیے علماء نے لکھا، اس کے تحت میں لکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انتظام کے تحت میں لکھا کہ اگر کسی انسان پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کے ماتحت لوگ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اور اس تکلیف کو ختم کرنے کا آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے تو ضروری ہے کہ اس تکلیف کا کچھ حصہ انسان کو خود بھی اٹھانا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کی نظر بد سے بھی انسان بچے
اور دوسرے لوگوں کی تکلیف کے اندر بھی آپ کا حصہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی ان کے ساتھ اس پریشانی کے اندر شامل ہیں. یہ نہ ہو جیسا کہ آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ملک کی ایک قوم وہ ہے جس کو نہ پانی صاف میسر ہے اور نہ کھانے کی روٹیاں میسر ہیں، اور دوسری طرف افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ یعنی مال اس طرح ضائع ہو رہا ہے، اناج اس طرح ضائع ہو رہا ہے، روپیہ پیسہ اس طرح ضائع ہو رہا ہے کہ فراوانی کی انتہا ہے اور ضیاء کے مال کے ضیاء کی انتہا ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام نے اسی سے بچنے کے لیے انتظام فرمایا تھا. اسی کو قرآن کریم نے یوں فرمایا، یہ انتظام تو ہو گیا، اب جب یہ اعلان کر دیا پوری مملکت میں یوسف علیہ السلام نے کہ ہمارے پاس اناج موجود ہے، جس کو چاہیے کہ وہ غلہ لینا چاہے وہ آئے ہم سے غلہ خریدے، لیکن ہر آدمی کے لیے ایک حصہ انہوں نے مقرر کر دیا تھا. جو بھی آتا تھا قافلہ دور دراز سے آتا تھا، اس سے پوچھتے تھے تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں، تم کتنے افراد ہو، عورتیں مرد بچے تمہارے گھر میں کتنے ہیں. ہر ایک کے حساب انہوں نے بنا رکھا تھا جس کی مختلف مقدار لکھی ہے. زیادہ سے زیادہ مقدار ایک آدمی کی لکھی تھی کہ 5 من اس کو تقریباً گندم دیا جاتا تھا. چونکہ راستے اونٹوں پہ سفر کے تھے، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ بار بار آمد و رفت دور دراز علاقوں سے رکھی جائے، تو 5 من گندم فی آدمی کا غلہ انہوں نے مقرر کر دیا زیادہ سے زیادہ. اب جب یہ اطلاع پہنچی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ مصر کے اندر ایک بادشاہ آیا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا رحم دل ہے، اور بڑے انصاف کے ساتھ وہ غلے تقسیم کرتا ہے، اس قحط سالی کے زمانے کے اندر بھی اس نے انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، کہ بیٹا جاؤ اور جا کر تم لوگ بھی اس بادشاہ کے پاس جاؤ اور پیسے لے کر جاؤ، کچھ دینار درہم لے کر جاؤ اور وہاں سے غلہ لے کر آؤ. یوسف یہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ نیک دل بادشاہ وہ میرا ہی بیٹا ہے یوسف، جس کی تلاش میں روتے رہتے تھے یعقوب علیہ السلام. اتنا روتے تھے کہ لکھا ہے روایات کے اندر کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی زائل ہو گئی، بینائی جاتی رہی. یہاں اب دیکھیے قدرت کا بھی عجیب نظام ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ادھر رو رہے ہیں بیٹے کی یاد میں، ہر وقت ان کا رونا اپنے بچے کی یاد میں. بیٹا 7 سال کی عمر میں جدا ہوا، اور جس وقت ان کو وزارت ملی اور پھر وہ نبوت ان کو عطا ہوئی تو 40 سال عمر تھی یعقوب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی. کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال میں جدا ہوئے اور 40واں سال تھا، 41واں سال تھا، 33-34 سال. یہاں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ زمانہ جب جدا ہوئے چھوٹے بچے تھے 7 سال کے. 7 سال کے بچے کو تو کوئی ایسی عقل و فہم نہیں ہوتی کہ وہ اس کی فکر کرے کہ میرے ماں باپ کس تکلیف میں ہوں گے. لیکن جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شاہی محل میں پہنچے، اس کے عزیز مصر کے شاہی محل میں پہنچے، اس کے بعد پھر جیل میں چلے گئے، جیل سے نکل کر پھر وزیر خزانہ بن گئے، پھر اس کے بعد بادشاہ بھی بنے. لیکن کسی مرحلے پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو اطلاع نہیں کی، جو وہاں سے 250 میل کے فاصلے کے اوپر تھے کنعان میں. آخر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں گھر سے کس طرح نکلا، کس طرح جدا ہوا اپنے بڑوں سے، اپنے والد سے، کس طرح وہ مجھ کو یاد کرتے ہوں گے. تو خط کے ذریعے، کسی قاصد کے ذریعے، کسی تحریر کے ذریعے اطلاع تو بھجوا سکتے تھے کہ بھئی میں خیریت سے ہوں اور مصر کے اندر ہوں. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اطلاع نہیں بھجوائی. تقریباً تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ اس کے اوپر یعنی واضح طور پر یہ تحریر لکھی ہے اور فرمایا کہ بظاہر اس کے علاوہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو روکا گیا تھا کہ تم اپنے والد کو اطلاع مت کرنا، تاکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آزمائش تھی وہ اور لمبی ہو جائے. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آزمائشوں میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے.
یہ کوئی کم آزمائش نہیں تھی کہ بیٹا 7 سال کی عمر میں رخصت ہوا اور گم ہو گیا، انتقال ہوتا ہے تو پھر بھی انسان کو صبر آ جاتا ہے، اور بیٹا بھی اتنا خوبصورت جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں جتنا حسن پیدا فرمایا اس کا عادت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، باقی ساری دنیا پہ تقسیم کر دیا. تو کتنی محبت ایک انسان کو ہوتی ہے اس سے. وہاں روک دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش ان کی لمبی کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آزمائشیں ہیں وہ بہت دراز ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر انبیاء اکرام کے جو جانشین ہوتے ہیں پھر ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر جو ان کے جانشین ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آزمائشوں کا معاملہ فرماتے ہیں. تو یہ آزمائش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ اتنے طویل عرصے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ تم جا کر اطلاع مت کرو. اس کے بارے میں یہاں لکھا کہ جس وقت یہ بھائی روانہ ہوئے مصر سے، کنعان سے روانہ ہوئے، خلیل سے روانہ ہوئے اور مصر آئے، تو جیسے ہی مصر میں بادشاہ کے دربار میں پہنچے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں سارے، اور انہوں نے ہی مجھ کو کنویں میں لے جا کے ڈالا تھا اور بعد میں مجھ کو چند کوڑیوں کے مول جو ہے فروخت کر دیا تھا. فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے، وہم لہ منکرون، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے کیونکہ ایک لمبی مدت گزر چکی تھی اور وہ بالکل بچے تھے چھوٹے گود کے، اور اب ماشاءاللہ 40-41 سال عمر تھی. چنانچہ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، خود حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں تحریر فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو، پہچان تو گئے تھے کہ میرے بھائی ہیں، اس لیے ان سے ذرا گفتگو زیادہ کی، پوچھا، ان کے حالات پوچھے، سوچا کہ گھر والوں کے بارے میں پوچھوں، ساری تفصیل پوچھتے رہے کہ والد کا کیا حال ہے، تمہارے والد کا کیا نام ہے، تم کتنے بھائی ہو، کتنے بہن بھائی ہو، کون زندہ ہے، کون مر گیا. انہوں نے ساری ایک لمبی کہانی سنائی بھائیوں نے، اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ میرے ہی حقیقی بھائی ہیں. چنانچہ فلما جہزہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم، جس وقت یہ بھائی روانہ ہوئے کنعان سے غلہ لینے کے لیے مصر میں، تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین جو ان کے بیٹے تھے یعنی یوسف علیہ السلام کے حقیقی جو بھائی تھے، باقی تو باپ شریک بھائی تھے، مائیں دونوں کی علیحدہ تھی، تو بنیامین کو روک لیا، یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے ان کو روک لیا اپنی خدمت کے لیے. یوسف علیہ السلام کی نظریں تلاش کرتی رہیں کہ ان بھائیوں میں بنیامین میرا حقیقی بھائی نظر نہیں آ رہا. تو ان سے باتوں باتوں میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے جو ہمارے گھر کے اندر میرے والد کی خدمت پر مامور ہے، اور میرے والد چونکہ عمر رسیدہ بزرگ ہیں وہ تشریف نہیں لا سکتے تھے، خدمت کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا. اب ان بھائیوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیمانہ مقرر کیا تھا کہ فی آدمی 5 من گندم دیں گے. ان بھائیوں نے یہ درخواست کی کہ دیکھیں ہمارا ایک بھائی اور ہے جو ہمارے بوڑھے والد کی خدمت میں ہے، آپ اس کو بھی آنے دیں، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ غلہ دے دیں، ہم اس کے لیے لے کر چلے جائیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ بھائی بھی یہاں آئے میرے پاس. انہوں نے کہا نہیں، اس کا غلہ تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا، اور دھمکی بھی دے دی کہ دیکھو اگر تم اگلی مرتبہ اپنے بھائی کو لے کر نہ آئے تو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. یہ بھی دھمکی دے دی. تو یہ بھائی تو سمجھ گئے کہ بھائی اگلی مرتبہ صرف یہی نہیں کہ ہم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو اس کا غلہ نہیں ملے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تنہا بھی آ گئے تبھی ہمیں کچھ نہیں ملنے کا. چنانچہ یہی لکھا کہ ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم، جب انہوں نے ساری تیاری کر لی، سامان ان کو مل گیا، انہوں نے اپنے اونٹوں پر باندھ لیا، سامان غلہ باندھ لیا. قال اتونی باخ لکم من ابیکم، کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تم لے کر آؤ اپنے اس بھائی کو جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں بالکل صحیح ناپ تول کر کے تم کو میں نے غلہ دیا ہے، اور میں مہمان نوازی بھی بہترین کرتا ہوں. انہوں نے بڑا اکرام کیا تھا یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا، یہ بتائے بغیر کہ میرا تم سے کیا رشتہ ہے. آگے دھمکی بھی دی، فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قِيلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اگر تم اگلی مرتبہ بھائی کو لے کر نہ آئے اپنے بنیامین کو میرے پاس، تو یاد رکھنا
کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، ولا تقربون، میرے قریب بھی مت آنا، یعنی میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اب یہ بھائی ان کو اندازہ ہوا کہ معاملہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ان سے درخواست کریں گے تو یہ ہمیں اپنے بنیامین کے لیے بھی کچھ دے دیں گے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ان بھائیوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اپنے والد سے اس بات کا اصرار کر لیں گے، اس بات کی ضد کریں گے، ان کو منا لیں گے، اور یہ کام تو ہم کو کرنا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا، کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا یوسف علیہ السلام کو کہ میرے بھائیوں کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ سامان جا بھی رہا تھا اپنے گھر کے اندر، علیہ السلام کیسے گوارا کر لیتے کہ میں اپنے والد سے کھانے کے پیسے لے لوں؟ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، اپنے دفتری جو اپنے عملے کے لوگ تھے، کہ دیکھو جب ان کا سامان بالکل پیک ہو جائے اور یہ باندھ لے سامان، تو جو انہوں نے غلے کے پیسے ہم کو دیے ہیں، غلہ جو ہم سے خریدا ہے، کہ درہم اور دینار دوبارہ ان کے سامان میں ہی رکھ دینا، تاکہ اگر ان کے پاس پیسوں کی قلت ہوگی تو ان کو اگلی مرتبہ آنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اور کچھ ضمیر نے بھی یہ ان کا گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بھائیوں سے اور اپنے والد سے پیسے لے لوں گھریلو ساز و سامان کے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے جو ان کے ہاں کام کرتے تھے، اجعلوا بضاعتهم، انہوں نے جو ہم کو مال دیا ہے یعنی غلے کے بدلے میں پیسے دیے ہیں، ان کو تم انہی کے سامان میں کسی طرح چھپا دو تاکہ وہ اس کو پہچان لے جب اپنے گھر واپس پہنچے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جلدی کرے ہمارے پاس واپس آنے کی۔ اس لیے کہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ بادشاہ اتنا رحم دل انسان ہے کہ اس نے پیسے بھی ہم کو واپس کر دیے، پھر دوسرا یہ کہ جب ان کو پیسے بھی واپس مل جائیں گے تو دوبارہ غلہ لینے کے لیے جلدی آئیں گے، اور جلدی جو ان کو آنا تھا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا تھا۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ یہ بھائی جب پہنچے اپنے والد کی طرف، اپنے والد کے پاس گئے، کہا کہ اپنے والد سے کہا کہ وہ بڑا نیک انسان ہے، بڑا رحم دل انسان ہے، اس نے ہماری بہت مہمان نوازی کی، اس نے ہماری بڑی خدمت کی، لیکن اتنی بات ہے کہ اس نے ہمارا جو بھائی بنیامین یہاں رہ گیا تھا اس کا غلہ ہم کو نہیں دیا، تو اب آپ ایسا کریں کہ ہمیں بنیامین کو ہمارے ساتھ آپ بھیج دیں، ہم سامان بھی لے کر آئیں گے اور بنیامین کی حفاظت بھی کریں گے۔ ان کے والد نے کہا کہ بیٹا، میں نے پہلے ہی یوسف کے بارے میں تمہارے اوپر ایک اعتماد کیا تھا اور تم نے کیسے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی؟ قال هل آمنكم علیہ، کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ کیا میں اعتماد کر سکتا ہوں بنیامین کے بارے میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں تم پر اعتماد کیا تھا اور تم نے مجھ کو دھوکہ دیا تھا؟ فاللہ خیر حافظا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وہ ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اب دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا یوسف علیہ السلام، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا جیسا کلام پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قمیص کے اوپر خون لگا دیا تھا یوسف علیہ السلام کی، اور لے جا کر اپنے والد کی خدمت میں قمیص پیش کی کہ والد محترم سے کہا کہ یہ قمیص ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو والد نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ بھائی بھیڑیا جو تھا یہ بہت ہی سمجھدار اور عقل مند قسم کا بھیڑیا تھا کہ جس نے اس صفائی سے کھایا کہ کرتے کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہوا، نہ کرتا پھٹا اور خون لگ گیا کرتے کے اوپر، بڑی صفائی سے کھایا بھیڑیے نے۔ تو سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ قصہ کیا ہے، چپ رہے۔ یہاں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم اب بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو اور پھر میرے اعتماد کو تم ٹھیس پہنچاؤ گے، لیکن جب انہوں نے اصرار زیادہ کیا تو انہوں نے یوں کہا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہت حفاظت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ چنانچہ یہیں یہ بات کی بات لکھی ہے کہ دیکھو اگرچہ ان کے بھائیوں کے جرائم بہت تھے، پہلا جرم یہ تھا کہ ایک چھوٹے ناسمجھ بچے کو جس کی عمر 7 سال تھی اس کے قتل کا ارادہ کیا، اس کو تو کنویں میں پھینک کے چلے گئے تھے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی،
ورنہ ان بھائیوں نے تو قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اپنے والد کو اتنے سال تک ستایا، والد پریشان رہے، 33-35 سال سے پریشان ہے. اپنے بوڑھے والد جو خود اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے خود اللہ کے نبی، ان کی اولاد میں پھر نبی، ان کو ستایا. ایک عام انسان کو اپنے گھر سے بے گھر کیا. اتنے جرائم کے باوجود والد نے اپنی اولاد سے قطع تعلق نہیں کیا. والد نے اپنی اولاد سے کوئی قطع تعلق نہیں کیا. کوئی کم جرائم نہیں تھے. قتل کا درپے ہونا، چھوٹے سے بچے کو ماں باپ سے محروم کر دینا، اور ایک عام انسان کے قتل کا ارادہ کرنا، پھر اپنے باپ سے مستقل جھوٹ پر جھوٹ بولنا، ایک جھوٹ نہیں، مستقل جھوٹ پہ جھوٹ. تو کوئی کم جرائم ہے، لیکن والد نے پھر بھی ان اولاد کو اپنے ساتھ رکھا. یہاں فرماتے ہیں مفسرین اکرام، وہ فرماتے کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عزم اور حوصلہ ہے کہ انہوں نے ان باوجود اتنے بڑے بڑے جرائم کے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنی اولاد کو انسان معمولی باتوں پر جو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ چلو گھروں سے نکال دیا، کوئی اپنی اولاد کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی اپنی اولاد کو اپنی نظروں سے دور کر دیتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو اپنی جائیدادوں کے حق سے محروم کرتا ہے، اگرچہ محروم کرنے سے وہ محروم ہوتا نہیں ہے. جیسا ہمارے ہاں کا انگریزی قانون ہے عاق کر دینا. ذرا سی کوئی نافرمانی ہو گئی تو صاحب جناب باپ نے جو ہے اپنے بچے کو عاق کر دیا. یاد رکھیں عاق کرنے کا جو حکم ہے شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں. کسی کو عاق کر دینا، کسی کو میراث سے محروم کر دینا سے میں کوئی محروم ہوتا نہیں ہے، اس کا حق رہتا ہے. لیکن مطلب بتلانے کا یہ ہے کہ اولاد کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو سرزنش تو کرنی چاہیے، بتلانا تو چاہیے کہ تم نے یہ غلطی کی اور یہ غلطی کی، لیکن ان کو نظروں سے دور کر دو گے تو وہ پھر آج اگر چھوٹے جرم کے اندر مبتلا ہیں تو کل وہ بڑے جرم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے. حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنی اولاد کی اچھی طرح، بلکہ یوں فرمایا کہ جن چیزوں کا عمل انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے اور پہنچتا رہتا ہے مرنے کے بعد، باوجود یہ کہ اس کی ہڈیاں قبر کے اندر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور اس کی ہڈیاں، وہ انسان فنا ہو جاتا ہے قبر کے اندر جا کے، زمانہ دراز گزر جاتا ہے، لیکن چند اعمال وہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. ایک ان میں سے فرمایا کہ یہ ہے کہ نیک اولاد کو انسان چھوڑ کر جائے، جو اس کے مرنے کے بعد نیک اعمال کرتی رہے، خود بھی نیک اعمال کرے، دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیتی رہے، خود بھی گناہ سے بچے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کی تعلیم دیتی رہے. فرمایا کہ وہ اولاد ماں باپ کے لیے مستقل ایک صدقہ جاریہ ہوتے، مستقل صدقہ جاریہ بنتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اپنی اولاد کو کسی ایسے دھندے میں ڈالتا ہے، کسی ایسی تعلیم و تربیت میں ڈالتا ہے جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ دین سے دور ہو جائے گا، فرائض اور واجبات سے دور ہو جائے گا، دین کے کاموں سے دور ہو جائے گا، اور واقعی اولاد ایسی ہو بھی گئی، تو جہاں وہ اولاد گناہگار ہے وہاں ماں باپ بھی گناہگار ہے. ماں باپ کی چھٹکارا نہیں ہے ان باتوں سے. آگے جا کر یہ جب واقعہ ختم ہوگا یوسف علیہ السلام کا، جب یہ صورت ختم ہوگی، جس وقت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور میرا بیٹا مصر کا بادشاہ ہے، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے کو جب یہ اطلاع ملی کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، کوئی بات نہیں پوچھی یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے بارے میں. پہلی بات یہ پوچھی کہ بتاؤ اس کی اخلاقی اور دینی حالت کیسی. ہم جیسا کوئی انسان ہوتا ہم یہ پوچھتے کہ بھائی اس کی صحت ٹھیک ہے، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اس کی یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، 100 باتیں اس کی ذات کے بارے میں پوچھتے. لیکن یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ یہ اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں دین کے معاملے میں. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹے کی دینی حالت کیسی. وہ جانتے تھے کہ انسان کے لیے اس کی اولاد جہاں ذخیرہ آخرت بنتی ہے وہاں تباہیوں کا ذریعہ بھی بن جاتی. آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں کتنے گھرانے ایسے جن کے بچے غیر اسلامی ملکوں میں پڑھتے، غیر مسلمان ملکوں میں پڑھتے، ماں باپ کی نظروں سے وہ دور ہے. آدمی اپنے ماحول میں ہوتا ہے، اپنی سوسائٹی میں ہوتا ہے، اپنے خاندان میں ہوتا ہے،
تو ایک نہیں پورا خاندان ہر انسان پہ نظر رکھتا ہے. جہاں کسی کے اندر کوئی بگاڑ ہوتا ہے تو بہرحال لوگ کہنے سننے والے الحمدللہ موجود ہوتے ہیں. یہ خاندان میں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے خاندان بنائے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ در حقیقت ہر انسان دوسرے انسان پر نظر رکھے ہوئے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے اللہ رب العزت کی، بہت بڑی نعمت. اب ہمارے ہاں ایک فیشن بھی ہے، حالات بھی ہیں، ماحول بھی ہے، اور بڑی فخر کی بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ صاحب میرا بیٹا جو ہے فلاں ملک میں پڑھ رہا ہے. پڑھ تو رہا ہے، لیکن یہ تو سوچیں کہ اس کا دین وہاں محفوظ بھی ہے کہ نہیں، اور اس کی اخلاقی اور دینی حالت کیسی ہے. پتہ چلا کہ دنیا کی بہت بڑی تعلیمیں اور ڈگریاں تو اس نے لے لی، اور ڈالر بھی بہت اچھے کمانے شروع کر دی، اور پاؤنڈ اور یورو بھی بہت اچھے کمانے شروع کر دیے. لیکن اگر دین جاتا رہا، دین رخصت ہو گیا، خود اس میں رخصت نہیں ہوا، اس کی اگلی نسلوں کے اندر رخصت ہو گیا، تو یہ کتنا، یہ گھاٹے کا سودا ہوا یا نفع کا سودا ہوا؟ میں خود اپنا ایک واقعہ عرض کروں گا آپ کو کہ ہم ایک مرتبہ ایک غیر ملکی سفر پر تھے. ایک جگہ کے اوپر اچانک رات کو رکنا پڑا، آگے ہائی ویز موٹر وے بند تھی برف باری کی وجہ سے. تو ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا، عرب تھے وہ دوست. انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا، وہ خیر عرب فوراً آ گئے، اسی شہر میں وہ رہتے تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ جی آپ میرے گھر رات کو قیام کر لیں، کیونکہ وہ جو اچانک موٹر وے بند ہوئی اس کی وجہ سے ہوٹل بھی سارے بھر گئے اور ایک عجیب صورتحال بن گئی. ہم جب ان کے گھر پہنچے رات کو قیام کے لیے، آپ یقین کریں عشاء کی نماز ہماری باقی تھی، نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں، ان کے عرب تھے، مسلمان تھے، نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ان کے گھر میں. جہاں جہاں نماز بچھائیں وہاں ایک مورتی رکھی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کی. وہاں جہاں نماز اس کمرے میں چلے گا وہاں 10-15 مورتیاں رکھی ہوئی. یا اللہ، ہم حیران کہ بھائی. اچھا وہ مہمان جو تھے میزبان وہ کہنے لگے جی میرا گھر خالی ہے، میری فیملی فلانے کہیں گئی ہوئی ہے رہنے کے لیے، اس گھر میں آپ لوگ ٹھہرے. ہمیں یہ شبہ ہوا کہ جو ہمارے میزبان ہیں مسلمان نہیں ہیں، جب اتنی مورتیاں رکھی ہوئی. خیر مورتیاں ہٹا کے نماز پڑھی. صبح کو وہ آئے، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ مسلمان ہیں کیا؟ کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، لیکن اصل میں میرے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ میں اس ملک میں تعلیم حاصل کرنے آ گیا تھا اتنے سال پہلے، ایک زمانہ دراز انہوں نے بتایا، اور یہ واقعہ میرے خیال میں بے شمار انسانوں کا ہے وہاں پہ. بس یہاں میں آیا تو یہی میں نے مقامی کسی لڑکی سے شادی کر لی، یورپین لڑکی سے. وہ کرسچین تھی، تو اب جتنی میری اولاد ہے اب وہ سب کرسچین ہیں، تو وہ اس لیے میرے گھر کا ماحول یہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو یہ. آپ مجھے بتائیں، وہ تعلیم لے لی انہوں نے، ڈگری بھی لے لی، لیکن اس کی نسل کا کیا بنا؟ اس کی نسل کا کیا ہوا؟ اس لیے علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ وہ تمام مسلمان جو غیر اسلامی ملکوں میں جاتے ہیں، یا وہ تمام ماں باپ جو اپنی اولاد کو غیر اسلامی ملکوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اگر ان کا دین محفوظ رکھنے کا ان کے پاس کوئی انتظام ہے، حلال کھانے کا، حلال کمانے کا، حلال زندگی گزارنے کا، تب تو ان کے لیے جانا جائز ہے، ورنہ ان کے لیے حرام ہے وہاں جانا، جہاں پر آپ کا دین محفوظ نہ ہو، ایمان محفوظ نہ ہو، نسل محفوظ نہ ہو. یہ مسئلہ چند سالوں کا نہیں ہے، چند دنوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو نسلوں کا ہے. انسان کی نسل ہی بدل گئی، انسان کا خاندان ہی بدل گیا چند ڈگریوں کے چکر میں، چند ڈالروں کے اور روپے کے چکر میں انسان کی نسل ہی خراب ہو گئی. اس لیے بھائی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم لوگ بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسے کام کرنا، ایسے طریقے اختیار کرنا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری اولاد بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی. ذمہ داری ماں باپ کی. آج ہمارے ہاں آپ دیکھو، میں جتنے آپ ہر گھرانے کے اندر آج کوئی نہ کوئی آدمی خاندان کا کوئی نہ کوئی باہری ہوتا ہے. آپ دیکھو جب کوئی جا رہا ہوتا ہے نا باہر یا باہر ہوتا ہے، ماں باپ یہ تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہیں جاب ملی، تعلیم کتنی ہو گئی، تنخواہ کتنی مل رہی ہے، کتنے کا پیکج مل رہا ہے تم کو، یہ کتنے کا مل رہا ہے، وہ کتنے کا ہو رہا ہے. کبھی یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ بیٹا نماز بھی پڑھ لی تھی، کھانا بھی حلال ملتا ہے، پیسے بھی حلال ملتے ہیں،
دین بھی محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتنے لوگوں کو فکر ہوگی ہم میں سے؟ بہت چند انسان ہوں گے جن کو یہ فکر ہوگی. اس لیے یہ بات یہاں سے نکلی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اپنی اولاد کو گھر سے نہیں باہر نکالا اتنے بڑے بڑے جرائم کے باوجود، نہ ان کو اپنے سے جدا کیا. معلوم ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ساتھ رہے گی یہ اولاد، یہ سیدھی رہے گی، پھر بھی یہ اصلاح ہو جائے گی اس کی. یہاں پر بعض روایت میں یوں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تو جبریل امین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ آج تم نے ہمارے اوپر یہ بھروسہ کیا، ہم تمہیں بھی، تمہارے بنیامین کی بھی حفاظت کریں گے اور تمہارے بیٹے یوسف کو بھی تم سے ملا دیں گے. تم نے آج ہمارے اوپر یوں کہا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ ہم بنیامین کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے بیٹے یوسف کو بھی تم سے ملا دیں گے. فاللہ خیر حافظ. اسی لیے لکھا ہے مفسرین نے کہ دیکھو اپنے طور پر پورا انتظام کر لینا چاہیے کسی چیز کا. ہاں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو پیچھے کی یہ جو لائن آئی نا قال هل آمنکم علیہ، کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جو بنیامین کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، کہا یوسف علیہ السلام نے هل آمنکم علیہ، کیا میں اسی طرح اعتماد کروں تمہارے اوپر، کما امنتکم علی اخیہ، جیسا میں نے اعتماد کیا تھا تمہارے اوپر اپنے بیٹے یوسف کے سلسلے میں. چلو کوئی بات نہیں، کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، چھوڑو. یہاں تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معرف القرآن میں، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو جب اولاد کوئی غلطی کرتی ہے نا، وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو یعقوب علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا، کہ ان کے سامنے جتا دو کہ میں تمہاری غلطیوں کو جانتا ہوں کہ تم نے تمہاری غلطی ہے، بتاؤ ان کو. یہ مت کرو کہ نظر پھیر کے زبان پر بھی نہ رہو ان کی غلطی کو، نہیں، ان کو غلطی بتاؤ، غلطی بتانے کے بعد معاف کر دو ان کو. جیسا کس نے کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹوں کے ساتھ، کہ تم نے یہ حرکت کی تھی میرے ساتھ کہ یوسف کے سلسلے میں تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اتنے بڑے بڑے جرم کیے، چلو کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے جرم کو معاف کیا. تو فرمایا بتاؤ اولاد کو، تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ہاں ہمارا یہ طریقہ غلط تھا، اب میرے باپ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں معاف کر دی. فاللہ خیر حافظا. تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بات لکھی ہے مفسرین نے کہ دیکھو جب کوئی انسان اپنا انتظام پورا کر لے، اپنا انتظام کیا کر لے؟ پورا کر لے، حفاظت کا معاملہ اللہ کے اوپر ڈال دے. فرمایا اسی کو توکل کہا جاتا. یہ توکل نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے انتظامات کرے نا اور محض اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا. یہی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اپنے اونٹ کو پہلے تم رسی سے باندھو پھر توکل کرو اللہ تعالیٰ پر. مطلب کہنے کا یہ ہے، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عجیب بات کہتے تھے، وہ یاد رکھنے کی بات ہے ہم میں سے ہر شخص کو. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو توکل کہتے ہیں اس بات کو کہ تم انتظام بھی پورے کر لو جو تمہیں کرنے، اور مانگو بھی تم اللہ تعالیٰ سے پوری بات جو مانگنی ہے. اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نمبر آئے تو تم بڑی سے بڑی چیز مانگا کرو، اتنی بڑی چیز مانگا کرو جس کی حیثیت تمہاری نہیں. مانگو، تم اپنی حیثیت میں نہیں مانگ رہے، تم اللہ کا مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز چھوٹی ہے. تو فرماتے کہ جو حیثیت تمہاری نہیں ہے وہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے مانگ رہے ہو تم. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ دے دے اس پر قناعت اختیار کر لو، اس پر صبر اختیار کر لو. شکوہ نہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مانگا تو یہ تھا، آپ نے دے کیا دیا. نہیں، مانگنا تم نے اللہ تعالیٰ سے ہے، جب وہ دے دے تو اس کے اوپر تم خوش ہو جاؤ، راضی برضا ہو جاؤ. فرمایا کہ یہی بات انسان کی عبدیت کی ہے، یہی بات بندے کی بندگی کی ہے کہ جو اللہ نے دی اس پر چپ ہو جائے. تو توکل کیا ہوا کہ انتظام تم پورے کر لو، کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، وہو ارحم الراحمین. ولما فتحوا متاعهم، اسی کو فرمایا جو بات میں نے عرض کی آپ سے حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی قدس اللہ سرہ کے حوالے سے، اور یہ بات وہ بکثرت فرمایا کرتے تھے اپنی مجلس کے اندر کہ دیکھو جب مانگا کرو خوب مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، کبھی کمی نہ چھوڑا کرو. بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معاملہ
بہت مختلف ہے. اس کے لیے کوئی وضو شرط نہیں، کوئی قبلہ رخ بیٹھنا شرط نہیں، کوئی ہاتھ پھیلانا شرط نہیں، کوئی مسجد میں جانا شرط نہیں، کوئی مصلی پہ بیٹھنا شرط نہیں. فرمایا کرتے تھے کہ چلتے رہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہو، اپنے کام میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہو. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، چپکے باتیں کرتے رہو، کام میں اپنے لگے ہوئے باتیں کرتے رہو اللہ تعالیٰ. یا اللہ یہ کام کیسے کروں، یا اللہ اس کو کس طرح کرنا چاہیے، یا اللہ میرا فلانا کام ہے، یا اللہ اچھی طرح کروا دیجیے. فرماتے تھے کہ دیکھو اس سے تعلق مع اللہ گہرا ہوتا ہے. بندے کا جو ہر بندے کا اللہ رب العزت سے ایک تعلق ہے، ہر انسان کا تعلق ہے نا. فرماتے تھے کہ جتنی تم اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرو گے، جتنی تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا تعلق تمہارے ساتھ گہرا ہوگا. اتنا ہی تعلق، جو انسان جس سے زیادہ ملے گا اس سے تعلق اتنا ہی گہرا ہوگا، جو کم ملے گا اس سے تعلق اتنا ہی کم ہوگا. دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو ہم سے زیادہ ملتا ہے ہمیں اس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے. بھئی جتنی آپ اللہ سے بات کرو گے، اللہ سے مناجات کرو گے، اللہ تعالیٰ کا تم سے تعلق اتنا ہی گہرا ہوگا. تو اسی کو فرماتے تھے کہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، فرمایا کہ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، یعنی جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، سامان سارا کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے وہ جمع پونجی جو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دی تھی قیمت کے طور پہ غلے کی، وہ ان کو واپس مل گئی. قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا اپنے والد سے کہا کہ اب ہمیں اور کیا چاہیے. هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ سامان ہمارا تھا، پیسے ہمارے تھے، ہمیں واپس مل گئے. یہ تو بڑا شریف انسان نکلا وہ بادشاہ جو ہے، اس نے پیسے بھی ہمیں واپس دے دیے. ونمیر اہلنا، کہا کہ ہم اور غلہ لے کر آئیں گے ان پیسوں سے. ونحفظ اخانا، اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر جائیں گے، اس کی ہم حفاظت بھی کریں گے. ونزداد کیل بعیر، ہمیں ایک آدمی کا سامان اور زیادہ مل جائے گا قحط سالی میں، اور ہمیں فائدہ ہو جائے گا. ذالک کیل یسیر، اب یہ بڑی آسان سی بات ہے. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لا تأتوننی به الا ان یحاط بکم، فرمایا کہ ہرگز نہیں میں بھیجوں گا تمہارے ساتھ اپنے بیٹے بنیامین کو، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ یا کوئی عہد اٹھاؤ اللہ کا نام لے کر، لتأتوننی به، کہ تم دوبارہ بنیامین کو حفاظت سے میرے پاس لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم، ہاں اگر غیر اختیاری طور پر تم لوگ کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو ایک الگ بات ہے. اسی سے لکھا ہے مفسرین نے، مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کسی چیز کا پابند بنا سکتا ہے، لیکن وہیں تک وہ انسان پابند ہوگا جہاں تک اس انسان کا کیا ہو، اختیار. جو چیز اس کے اختیار سے باہر ہے، کنٹرول سے باہر ہے، وہاں پر پھر وہ انسان نہ وعدہ خلافی سمجھی جاتی ہے اور نہ وہ چیز جو ہے اس کے عہد و پیمان سے باہر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ایک وعدہ کیا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یا معاہدہ کیا کہ میں اس معاہدے کو پورا کروں گا، لیکن اچانک کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی جو اس کے اختیار سے باہر تھی. مثال کے طور پہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، کوئی ایسی حالات تبدیل ہو گئے جس کی وجہ سے صورتحال بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئی، تو اس چیز کو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں سمجھی جاتی، نہ اس چیز کو وعدے کی خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے. جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا تم مجھ کو اللہ سے عہد دو اس بات کا کہ واقعی تم میرے بیٹے بنیامین کو لے کر جاؤ گے، واپس لے کر آؤ گے. ہاں البتہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی تمہارے سامنے کہ جس کی وجہ سے تم لوگ گھر جاؤ، پریشان ہو جاؤ اور یہ وعدہ پورا نہ کر سکو تو ایک الگ بات ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں. چنانچہ جو وعدہ خلافی کی تعریف ہے یا معاہدے کی خلاف ورزی کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا وعدہ خلافی کرنا یا کوئی ایسا معاہدے کی خلاف ورزی کرنا جو اس کے اختیار میں تھا، حقیقت میں اس کے اختیار میں تھا، پھر بھی اس نے نہیں پورا کیا، وہ تو وعدہ خلافی ہے، وہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے. لیکن کوئی چیز جو ہے بالکل اس کے اختیار سے باہر ہے، مثال کے طور پہ کہیں پہنچنے کا وعدہ کیا، راستے میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ تو من جانب اللہ ہے، تو نہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے نہ اس کا کوئی گناہ ہے. فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے ان کو عہد کیا کہ نہیں، اپنے والد کو کہا کہ نہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے، قال اللہ، تو انہوں نے کہا کہ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل،
پھر جب انہوں نے عہد دے دیا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا عہد دے دیا تو انہوں نے کہا جو بات یہ کہتے ہیں اس پر میں اللہ تعالیٰ پر کیا کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ اب جب یہ بیٹے نکلے، اب یہ بنیامین کو بھی بڑے اصرار کر کے کہہ سن کر باپ کو بڑی قسمیں دے کے بڑے وعدے کر کے لے کر روانہ ہوئے۔ اب صورتحال یہ تھی، یہ بھائی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بیٹے اب یہ روانہ ہوئے، سارے کے سارے ماشاءاللہ خوبصورت، سارے کے سارے ماشاءاللہ وجیح، قداور، صحت مند۔ یعقوب علیہ السلام کو اب ڈر لگا اس بات کا کہ میرے 11 بیٹے روانہ ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو نظر لگ جائے۔ اب باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے بیٹوں کو۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو بیٹا، تم جب پہنچو مصر میں تو ایسا کرنا کہ پہلے جیسا پرانے زمانے کے شہر ہوتے تھے کہ چاروں طرف شہر کے دروازے ہوا کرتے تھے اور اب شہر سے داخل ہوتے تھے، تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا، تم جب داخل ہو مصر کے اندر تو اکٹھے ایک دروازے سے مت جانا، تو نظروں میں آؤ گے، نظر لگ جائے گی۔ لہذا تم یہ کام کرنا کہ الگ الگ دروازوں سے ہر بیٹا داخل ہو تاکہ کسی کی نظروں میں نہ ہو، نظر نہ لگ جائے۔ یہ تاکید فرمائی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نظر لگنا یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو مسمرزم ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر لگ جانا ایسی چیز ہے کہ یہ فرمایا کہ نظر لگ جانا ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو، یہ اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ یعنی اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے، اونٹ جو ہے وہ ہانڈی چلا جائے، ہنڈیوں میں چلا جائے، اتنا چھوٹا ہو جاتا وہ انسان، اتنی بڑی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ وہ نظر جو ہے ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل معمولی بنا دیتی ہے، نیچے کر دیتی ہے۔ اور ایک واقعہ بھی لکھا ہے اس کا، ایک واقعہ یہ لکھا کہ ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، وہ نہا رہے تھے۔ جب نہا رہے تھے تو ایک اور صحابی تھے ہلال ابن ربیع ابن امیہ، انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا سہل ابن حنیف کو کہ تمہارا جسم اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت سہل بن حنیف کو بخار چڑھ گیا، اور ایسا شدید بخار چڑھا کہ بیچارے بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سہل بن حنیف کو کہ تم ربی کا وضو کا پانی لو، ربی سے کہا کہ تم وضو کرو، اپنے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا فرمایا اس کو ضائع مت کرنا، اس برتن میں رکھنا۔ اور فرمایا کہ جب وہ برتن میں جمع ہو جائے تو اس کو پھر ڈالنا ان کے جسم کے اوپر، سہل کے جسم کے اوپر۔ چنانچہ حضرت سہل بن حنیف کے ساتھ یہی کیا گیا تو ان کا بخار اتر گیا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ایک علاج نظر بد کا یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں جب یہ کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کو وضو کروا کے اس کے وضو کا پانی جمع کر کے اس کے جسم پر ڈالا جائے تو اللہ تعالیٰ اس نظر بد کے اثرات کو ختم فرما دیتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بلکہ ایک اور روایت میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی انسان کسی کو دیکھے اور یوں کہے
کہ بھئی تمہارے پاس ماشاءاللہ بہت دولت، تمہارے پاس دولت ہے، یوں ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے برکت کی دعا بھی کر دیا کرو. اس طریقے سے وہ نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے. مثلا کسی کے پاس دیکھا کہ ماشاءاللہ کوئی اچھی چیز آ گئی، تو فرمایا کہ اچھی چیز کو دیکھ کر اس کے لیے برکت کی دعا کر دو. یا یوں کہہ دو کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، یوں پڑھ لیا کرو. حدیث شریف میں یوں فرمایا کہ اچھی چیز کو دیکھ کر یوں پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. فرمایا کہ بعض اوقات نظر انسان کی اپنے کو خود ہی لگ جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا دوسرے کی نظر لگے، اپنی نظر خود ہی لگ جاتی ہے انسان کو. آدمی ہے، اپنی کوئی اچھی چیز نظر آ گئی اور آدمی کو بڑا دل خوش ہوا، کہا کہ بھائی بڑا خوش ہو گیا اپنی چیز کو دیکھ کر. یا بعض لوگ تو خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت 30 بار خان ہیں، اور پتہ چلے کہ اپنی نظر انسان کو کیا ہو گئی، خود ہی لگ گئی. اپنے گھر میں پہنچا، اپنا گھر بڑا اچھا لگا، اپنی کسی چیز کو دیکھا بہت اچھی چیز لگی. فرماتے بعض اوقات یہ بھی لگ جاتا ہے. تو اس کا بھی حل یہ فرمایا کہ جب اپنی کسی اچھی چیز کو دیکھو اور دل میں خوشی ہو، فوراً یہ پڑھ لیا کرو کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، تاکہ فرمایا کہ جب یہ پڑھ لیتے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچا لیتے. یہ اپنے بارے میں بھی پڑھو، دوسروں کے بارے میں بھی پڑھو، اور دوسروں کی چیز کو دیکھ کر اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اس کے لیے برکت کی دعا کرو. اس سے وہ اثرات جو ہیں، وہ نظر بد کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر بد انسان کو لگتی ہے، یہ نظر انسان کو لگتی ہے، یہ بہرحال ایک حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں. انسانوں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہونا، اپنے کاموں کے اندر مشکلات کا پیدا ہونا، اس کا تعلق نظر بد سے بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے انسان کے گناہوں سے بھی ہوتا ہے، گناہوں سے بھی ہوتا ہے. میں نے یہ مقولہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، اور میں یعنی یاد رکھنے کی بات ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حدیث شریف میں بھی یہ بات آتی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، ہمارا کام رک گیا، ہمیں فلانے نے نقصان پہنچا دیا، فلانے نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، فلانے نے ہمیں نظر لگا دی. فرمایا کہ ٹھیک ہے، نظر بھی انسان کو لگتی ہے، یہ اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی نظر انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا انسان کے اپنے گناہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور حدیث شریف میں بھی اس بات کی تائید حدیث شریف سے یوں ہوتی ہے. حدیث شریف میں یوں فرمایا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ جو ہوتے ہیں انسان کے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو وہ انسان کے سیدھے سیدھے کام میں مشکل پڑنے لگ جاتی ہے، سیدھے سیدھے کام الٹے ہونے لگ جاتے ہیں. آپ تجربہ کر لو، بکثرت یہ ہوتا ہے نمازوں میں کبھی سستی ہوتی ہے، عموماً کام الٹے سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ غور کرو تو پتہ چلے گا جی آج کل نمازوں میں کوتاہی ہو رہی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کہیں نہ کہیں اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے انسان کو. یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ ابھی سدھر جاؤ، ابھی سنبھل جاؤ، موقع ہے ابھی سنبھلنے کا، بعد میں پکڑ میں آ گئے مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی بدولت اس کے مشکل کام بھی آسان بنا دیتے ہیں. چنانچہ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی اہم کام کرنے جاؤ، وہ پڑھ لو، صلاۃ الحاجت پڑھ لو، صدقہ خیرات کر کے گھر سے نکلو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر کے گھر سے نکلو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی ان صدقۃ ترد البلا فرمایا حدیث شریف میں کہ صدقات جو ہوتے ہیں وہ انسان کی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، تو یہ کام سیدھے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا، تو دوسری بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نظر بد انسان کو لگ جاتی ہے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے، دوسرا ایک طریقہ اور ہے، اور وہ یہ ہے جو ہمارے تمام اکابرین کا بتایا ہوا آزمودہ طریقہ کار ہے اور قرآن کریم کا عمل ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کہ ہر نماز کے بعد اپنے معمولاتی زندگی میں اس کو شامل کر لینا چاہیے. ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل اسی ترتیب سے پڑھنے چاہیے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اپنے بچوں میں دم کر دیں، معمول بنا لیں اپنا، کیونکہ نظریں بھی انسان کو لگتی ہیں، آصف جنات کے اثرات بھی انسان کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، بہرحال اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن بہرحال حقیقت ہے، اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی عورت نے جادو کیا، آپ نے اس کا علاج فرمایا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک چیز حقیقت ہے
تو جہاں ہمیں نظر سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ الحمدللہ کہنا چاہیے، وہاں یہ کام بھی کرتے رہنا چاہیے. اس کے اور بھی طریقہ کار ہیں، اور بھی عملیات ہیں اس کے جو لکھے ہوئے کتابوں کے اندر. فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، بیٹو دیکھو مت داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، وما اغنی، کوئی چیز تم کو کافی نہیں ہو سکتی اللہ سے. مطلب یہ ہے کہ جو تکلیف تم کو پہنچنی ہوگی وہ تو پہنچے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز تمہارے مقدر کر دی وہ تو تم کو ہونی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. علیہ توکلت، اللہ ہی پر میرا بھروسہ، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر سب لوگوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے، وہی بات ہے کہ دیکھو انتظام اپنا پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز ہونی ہے وہ تو ہوگی. اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ لوگ داخل ہوئے مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ. دیکھو کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر کہ جب کوئی چیز پہنچنی ہے پھر تو ہوگی، پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ بہت ساری خرابیاں، بہت ساری چیزیں انسان کے عمل سے ظاہر ہو جاتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں انسان کی ان چیزوں سے نکل جاتی ہیں. لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں اس بندے کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا، وہ تو ہوتا ہے. لیکن بے شمار چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے پڑھنے سے، پڑھانے سے، عملیات سے، ذکر اذکار سے، صدقہ خیرات سے وہ ختم ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ انسان کی محافظ بنتی ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، پھر وہ لوگ داخل ہوئے جہاں جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا. سب بیٹے الگ الگ دروازوں سے مصر پہنچے. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکتی مگر وہ ایک خواہش تھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو انہوں نے اپنی پوری کی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یوسف علیہ السلام بڑے علم والے تھے. لِمَا عَلَّمْنَاهُ، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جیسا ان کو علم دیا تھا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں اس کو جانتے نہیں. بس دعا فرمانا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایة رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارض عنا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ کلام پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کی صحیح فہم عطا فرما. یا ارحم الراحمین قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں امن و امان قائم فرما. یہاں سے یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما. یا اللہ بد امنی کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین انتشار اور افتراق کا خاتمہ فرما. یا اللہ امن و امان قائم فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا ارحم الراحمین اسلامی نظام کو نافذ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا
یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم اصلاحی نشست سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، جہاں پر خواتین کے لیے بھی پردے کی نشست کا اہتمام ہوگا۔ 31 مارچ بروز پیر بعد نماز مغرب بمقام اشرف کمیونٹی سینٹر، بلاک ڈبلیو، علامہ اقبال ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، کراچی۔ حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب جن کا بیان یہاں پر بھی ہوتا ہے ہر ہفتے مہینے میں دو اتوار، ان کا اصلاحی نشست کا بیان ہوگا اشرف کمیونٹی سینٹر، نارتھ ناظم آباد میں 31 مارچ بروز پیر بعد نماز مغرب انشاءاللہ۔ خواتین کے لیے بھی پردے کے ساتھ انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ خواتین